جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم 26 نومبر کو مناظرے کے حوالے سے بات کریں گے۔ کچھ عرصہ سے مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا پا رہا، تو کچھ دوستوں نے میسیجز وغیرہ کیے کہ 26 نومبر کو مناظرے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، اس مناظرے کی کیا حقیقت ہے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں 26 نومبر کو مناظرے کے حوالے سے میرا کیا موقف ہے، اس مناظرے کی کیا حقیقت ہے، پورا مقدمہ میں اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس پورے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ چلیے دوستوں مقدمے کی طرف چلتے ہیں۔ اینکر اویس ربانی صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک پوسٹ کی کہ وہ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں میئر مولانا کے نام سے۔ تو اس پروگرام میں وہ انجینئر مرزا کے مقابلے میں کسی مولانا کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اسی پوسٹ پر بھی ووٹنگ وغیرہ کروائی گئی کہ جس مولانا کے حق میں زیادہ ووٹ آئیں گے تو ہم ان مولانا کو انجینئر مرزا کے مقابلے میں بٹھائیں گے۔ اور جب ووٹنگ کی گئی تو وہاں پر عوام نے، پبلک نے علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو نومینیٹ کیا۔ تو جیسے رزلٹ علامہ مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم عالیہ کے حق میں آیا تو کراچی کے ایک یوٹیوبر ہیں علامہ عدیل قادری صاحب، جن کا چینل ہے سنی ریسرچ سینٹر کے نام سے، تو انہوں نے ویڈیو بنائی، اویس ربانی صاحب کو مخاطب کیا کہ میری علامہ مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم عالیہ کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، آپ انجینئر مرزا کو راضی کریں تو وہ اس مناظرے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد علامہ مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سے بھی ایک دو ویڈیو پیغام اپلوڈ کیے، لیکن اویس ربانی صاحب نے انجینئر مرزا کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، جس کے بعد انجینئر مرزا نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اویس ربانی صاحب نے جب علامہ عدیل قادری صاحب کی ویڈیو پر تبصرہ کیا تو اس میں علماء کرام پر ایک بہتان لگایا جی کہ ہم تو بٹھانا چاہتے ہیں لیکن علماء کرام نہیں بیٹھنا چاہتے، شاید وہ انجینئر مرزا کا نام سن کے گھبراتے ہیں۔ سنی ریسرچ سینٹر کی جانب سے ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ اچھا مواد دیکھنے کو آئے گا۔ یہاں سے ایک پوڈ کاسٹ رسپانس آیا ہے اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ نام میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ان کے ساتھ بٹھائیں، ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ مزید آسانی کروں جب آپ ان لوگوں سے بات کر کے ان کی رضامندی سے ان کا نمبر لے لیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں اگلے پوڈ کاسٹ میں بتاؤں گا، آپ نے کہہ دیا ان کو بلائیں اور ہم بھی بلانا چاہتے ہیں، ان سے رابطہ کریں، تو یا تو انجینئر صاحب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں یا پھر وہ کسی اور عالم کے نام سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہوگا کہ، یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ جبکہ اویس ربانی صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی طرف سے جتنے بھی علماء کرام انجینئر مرزا کا یوٹیوب پہ رد کر رہے ہیں، کوئی بھی عالم انجینئر مرزا کے سامنے بیٹھنے سے نہ تو گھبراتا ہے اور نہ ہی بھاگتا ہے۔ آپ ہمارے دو علماء کرام کو ہی دیکھ لیں سر فہرست، علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، نمبر 2 علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے پراپر انجینئر مرزا کا رد کیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام انجینئر مرزا کے نام سے گھبراتے ہیں اور انجینئر مرزا سے بھاگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ انجینئر مرزا تو ابھی فیمس بھی نہیں ہوا تھا، ہمارے علماء کرام تو تب بھی انجینئر مرزا کے ساتھ ایک اچھے طریقے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے تھے۔ علامہ مفتی امجد علی رضوی صاحب انجینئر مرزا کی اکیڈمی میں گئے اور انجینئر مرزا اپنی اکیڈمی سے بھاگ گیا اور ہیلے بہانے بنانے لگ گیا جی کہ پولیس آ گئی، میری امی نے منع کر دیا۔ یہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا محمد علی صاحب شاید بھول گئے مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیل میں آئس فیکٹری کی چھت پر ان کی قرآن اکیڈمی ہوا کرتی تھی، اور مناظرے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے میں محمد امجد رضوی وہاں حاضر ہوا تھا اور مرزا صاحب سے ایک سوال کیا تو مسکرا کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے نیچے جا کے بات کرتے ہیں۔ جیلوں کی بہت ساری عوام شاید جو موجود ہیں اس وقت وہ جانتے ہوں گے اور مرزا صاحب کو خود بھی یاد ہوگا اگر ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے تو۔ مرزا صاحب نے فرمایا نیچے جا کے بات کرتے ہیں اور ہم نیچے اترے تو مرزا صاحب سے فون پہ رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بولا جی پولیس آ گئی ہے۔ مرزا صاحب کو پولیس یاد آ گئی، حالات ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی بات نہیں کر سکتا۔ ایک لڑکے نے بولا جی مرزا صاحب کہتے ہیں میری امی نے منع کر دیا، کبھی کچھ بولتے کبھی کچھ بولتے، تو مرزا صاحب نے کہا اس ہفتے نہیں کر سکتا، اگلے ہفتے بات کروں۔ تو اگلے ہفتے بات کرنے کا بولا گیا تو مرزا صاحب پھر بھی بھاگ گئے۔ اب چند دنوں سے پھر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا صاحب دوبارہ مشہور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی ویڈیو کا جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ 2007-8 سے یہ تقدم میں لگے ہوئے تھے اور اب انہوں نے چند علماء کو ٹارگٹ کر کے مشہور ہونے کی ناکام کوشش کی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، مشہور کچھ لوگ ہو جاتے ہیں اور بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو انہوں نے وہ کوشش اب بھی جاری رکھی ہے۔ بہرحال ساری باتیں چھوڑیے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھا مگر آپ بھاگ گئے، اور اب میں محمد امجد رضوی آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوئی ٹائم طے کریں، جگہ طے کریں۔ ممکن ہے کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب حالات سازگار ہیں، جہاں آپ چاہیں اور سیدھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے
انہوں نے بھی گستاخیاں کی ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. بہرحال سیدی اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. ابھی صرف ان کے بارے میں آپ معاملات طے کر لیجیے, باقی جس طرح آگے بات چلے گی انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے. تو سیدی اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی باتیں آپ نے مینشن کی ہیں کہ یہ ان کی گستاخیاں ہیں, آپ ان عبارات کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھیں گے, بخاری پڑھیں گے اور مسلم پڑھیں گے. یہ 3 کتابیں پڑھیں گے اور آپ ثابت کریں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارات شرکیاں ہیں, گستاخی والی ہیں, کفریاں ہیں. اور میں انشاءاللہ عز و جل انہی 3 کتابوں کو سامنے رکھ کر ثابت کر دوں گا کہ سیدی اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارات جو آپ نے بیان کی ہیں وہ شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہے. مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے. شرط میری ایک ہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے, بخاری پڑھیں گے یا مسلم پڑھیں گے, ان 3 کتابوں کو پڑھ کے آپ ثابت کریں گے کہ وہ شرکیہ اور گستاخانہ کی بات ہے. اور میں ان 3 کتابوں کو پڑھ کے بیان کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل کہ اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عبارات شرکیہ یا گستاخانہ نہیں ہے بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے. آپ بولیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث اور کوئی کتاب کیوں نہیں, کیونکہ پھر بعد میں پڑھا پڑے گا جو آپ کی کتاب نازل پہ ناگوار گزرے گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی, اور جو آپ کی طبیعت کے موافق آئے گی وہ حدیث صحیح ہو جائے گی. تو پھر ہم کسی پڑھنے میں پڑھے رہیں گے. ان 3 کتابوں کے اوپر تو اتفاق ہے نا. آپ قرآن پڑھیے, بخاری پڑھیے اور مسلم پڑھیے. اور یاد رکھیے گا اس معاملے میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر آپ بخاری پڑھیں گے تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس کی بات پر میرے پاس قرآن پاک کے اندر سے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ مسلم پڑھیں گے تو آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ میرے پاس قرآن اور بخاری میں اس حوالے سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جو بھی آئے گا اس کو پہلے ماننا پڑے گا کہ میرے پاس اس سے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو آئیے, میں حاضر خدمت, آج 12 فروری ہے اور 2017 ہے. میں آپ کے چیلنج قبول کر چکا ہوں. آپ تیاری کیجیے اور جب آپ تیاری کر لیں آپ مجھے کال کیجیے. جیل میں بھی بہت سارے آپ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے, ان کو میرا نمبر معلوم ہے, ان کو میرا پتہ ہے. اگر آپ ویڈیو کے ذریعے بات کرنا چاہیں اور ویڈیو کے ذریعے مطلب کوئی بتانا چاہیں کہ فلاں جگہ آ جاؤ, تو میں حاضر خدمت انشاءاللہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر لانے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ آسان انداز کے ساتھ بات کی جائے اور آپ کو سکھایا جائے کہ ادب و احترام کس بلا کا نام ہے. تو جی دوستو, ابھی ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے. فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے کہ کون آمنے سامنے بیٹھنے سے گھبراتا اور بھاگتا ہے. اب رہی بات 26 نومبر کو مناظرے کے حوالے سے مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر مرزا کے درمیان, وہ بھی حقیقت آپ کے سامنے ہے. تقریباً 3 مہینے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب نے اور اویس ربانی صاحب کے چینل پر ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, اور اسی پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے انجینئر مرزا کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا. تو انجینئر مرزا صاحب نے اس کے بعد مفتی حنیف قریشی کے ساتھ مناظرے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا. ابھی آپ خود دیکھیں کہ انجینئر مرزا صاحب اپنے آپ کو خود کیسے جھوٹا کرتے ہیں. پہلے بیان میں کچھ کہتے ہیں, دوسرے میں کچھ کہتے ہیں, تیسرے میں کچھ کہتے ہیں. یہ تینوں کلپ آپ کے سامنے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ تینوں کلپ مرزا صاحب کے دیکھیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلی, قریشی صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. بریلی متفق سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی جو مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ, انہوں نے ایک ہمارے کامن دوست ہیں, جی ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں, اویس ربانی بھائی حفظ اللہ تعالیٰ, ان کے آفیشیل چینل کے اوپر ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ویڈیو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ 10 دن پہلے. اس میں انہوں نے اینڈ پہ مجھے مناظرے کا چیلنج دیا. ظاہر وہ مناظرہ تو مناظر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کے اینڈ کے اوپر ایک آدھ اس طرح کی بات ضرور کر دیتے ہیں. یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے. اگرچہ میں خوب معلوم ہے کہ ایسا ہونا کوئی نہیں, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایسا کرنا ہی تھا. جب مجھے پتا چلا تو میں نے سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹس کیے. وہ کمنٹس بھی ہم ریئل ٹائم انشاءاللہ ویڈیو میں ڈسپلے کروا دیں گے. اس میں نے اویس بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے مفتی صاحب کا موقف لے لیا, اور میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. میری غیر موجودگی میں میری تھاٹس کو, میری شخصیت کو ڈسکس کیا گیا. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نے مجھ سے بھی پوچھنی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اس کا جواب دوں گا, پھر فیصلہ عوام کرے گی. اور اس کے بعد میں نے انہیں فون کے اوپر تفصیلی اس ٹاپک پر ڈسکشن کی, تو انہوں نے ایگری کیا. تو میں نے کہا کہ آپ جیل تشریف لیں, آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر لیں, جیل آنا چاہتے ہیں تو جیل آ جائیں, زیادہ بہتر ہے, ویڈیو کوالٹی بھی اچھی ہوگی ریکارڈنگ کی. تو انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد میں انشاءاللہ جیل میں پلان بناتا ہوں. تو اب وہ محرم کے بعد کس وقت آتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے, لیکن ہم تو بس 10 دن سے کر سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, ایک ہفتے کا ٹائم ہے, جو ہم نے ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے, ہم جیت گئے. نہیں سر, قیامت سے پہلے پہلے, بلکہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ جواب لیں تو انشاءاللہ ہم اس وقت بھی قبول کر لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کر لے گا. ٹائم قیامت تک ہے, جرأت کرو. لیکن ہم تو بس 10 دن سے کر سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, ایک ہفتے کا ٹائم ہے, جو ہم نے ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے, ہم جیت گئے. نہیں سر, قیامت سے پہلے پہلے, بلکہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ جواب لیں تو انشاءاللہ ہم اس وقت بھی قبول کر لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کر لے گا. ٹائم قیامت تک ہے, جرأت کرو. لیکن ہم تو بس 10 دن سے کر سکتے ہیں نا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, ایک ہفتے کا ٹائم ہے, جو ہم نے ملا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہار گئے, ہم جیت گئے. نہیں سر, قیامت سے پہلے پہلے, بلکہ سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ جواب لیں تو انشاءاللہ ہم اس وقت بھی قبول کر لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کر لے گا. ٹائم قیامت تک ہے, جرأت کرو. جی دوستو, آپ دیکھیں کہ یہ بندہ خود کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے. اپنے پہلے بیان میں اس نے خود بتایا کہ اس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, تو پھر کہہ رہا ہے جی کہ میں تو صرف 10 دن ہی انتظار کر سکتا ہوں. دوسرے کلپ میں آپ دیکھ لیں, دوسرے کلپ میں یہ کہہ رہا ہے جی ٹائم قیامت تک کے لیے ہے, کیونکہ توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے جب تک سورہ مغرب سے نہیں نکل آتا. تو یہ بندہ اپنے آپ کو خود کو جھوٹا کرتا ہے. تو ایسے بندے کے ساتھ کوئی کیا مناظرہ کرے گا جو اپنے آپ کو خود جھوٹا کرتا ہے. اب آپ خود دیکھیں دوستو, سب سے پہلے اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد دوسرا بیان دیا جی کہ میں تو 10 دن ہی انتظار کر سکتا تھا. ابھی آپ یہ تیسرا بیان بھی اس کا سن لیں. اس میں وہ اویس ربانی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ جسٹیفائی ہے وہ لوگ کرنے میں, کیونکہ وہ خامخواہ میرے بھی آپ کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں. میں نے بھی کسی کے ساتھ کمنٹ کیا مناظرے کی, کبھی نہیں کیا الحمدللہ. مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلی, قریشی صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. تو جی دوستو, آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ کتنا جھوٹا ہے, خود کو کیسے جھوٹا کرتا ہے. پہلا بیان اس کا اور ہوتا ہے, دوسرا اور ہوتا ہے, تیسرا اور ہوتا ہے. ابھی تو وہ اس نے صاف انکار کر دیا ہے, کہتا ہے جی میں نے تو کبھی کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں کیا. آگے سے دیکھیں کس طرح فخر سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں.
تو یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے ساتھ کوئی کیا مناظرہ کرے گا؟ ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اب بریلوی مطلب کہا لیا کہ دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ جو ان کے اختلافات ہیں وہ انہوں نے بلا دیا، ان کو انڈر ڈسکشن نہیں لے کے آتے، ان کی کفریہ عبارات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ ہم کتنے موضوع کے اوپر کیسے جنگ کھولیں علمی جنگ۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ بندہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، کیسے اس نے ساتھ ہی بات بدل دی کہ دیکھیں جی بریلوی تو اب دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف کلپ نہیں بناتے۔ آپ میرے چینل پر دیکھ لیں، پچھلے سال کی میں نے دیوبندیوں کے رد میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے حدیث کا ترجمہ چینج کیا تھا، میلاد والی حدیث کا۔ اس کے علاوہ علامہ ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب قادری کا چینل علی نواز آن لائن پر آپ جا کے دیکھ لیں کہ وہ آج بھی یعنی کہ دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف ان کے رد میں کلپ بناتے ہیں۔ علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چینل پر جا کے دیکھ لیں، ان کے چینل پر بھی کلپ موجود ہیں۔ تو یہ اس طرح عوام کو ماموں بناتا ہے، یہ بندہ اتنا جھوٹا ہے، عوام کا دھیان ہٹاتا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے ماموں بنایا جا سکے، لیکن اس کے فالورز ابھی تک بھی اس کو سمجھ نہیں سکے، اتنی حقیقت واضح ہونے کے باوجود بھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ مرزے کا پہلا بیان ہو رہا ہے، دوسرا بیان ہو رہا ہے اور تیسرا بیان ہو رہا ہے۔ بریلوی مطلب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی جو مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، نمائندہ شخصیت کی بات کریں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اکثریت نہیں مان رہے، اکثریت تو پارٹی وہ جو ریاض قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو لفظی مانتے ہیں، تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ سیدھی سی بات ہے میجارٹی تو ان کے ساتھ ہے، آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ سیدھی سی بات ہے میجارٹی تو ان کے ساتھ ہے، آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ سیدھی سی بات ہے میجارٹی تو ان کے ساتھ ہے، آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا؟ آپ خود دیکھیں دوستوں کہ یہ کتنا جھوٹا بندہ ہے کہ جب اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تب اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو بریلویوں کا مناظر ڈکلیئر کیا۔ تو جب اس کے اسٹوڈنٹس نے اور اویس ربانی صاحب نے فورس کیا کہ انجینئر مرزا کو مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تو اب اس نے فوراً انکار کر دیا جی کہ مفتی حنیف قریشی صاحب تو بریلویوں کی نمائندہ شخصیت ہی نہیں ہے۔ نمائندہ شخصیت کی بات کریں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اکثریت نہیں مان رہے، اکثریت تو پارٹی وہ جو ریاض قادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے، وہ تو آپ کو لفظی مانتے ہیں، تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے؟ آپ خود دیکھیں کہ یہ بندہ کہتا ہے جی کہ میجورٹی تو دعوت اسلامی اور جلالی پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ علامہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور دعوت اسلامی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر انجینئر مرزا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو دعوت اسلامی کی جو عوام ہے وہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو ہی سپورٹ کرے گی۔ اور رہی بات مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی، تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو بھی دعوت اسلامی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ دعوت اسلامی کو مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ کوئی اختلاف ہے۔ تو دیکھیں یہ اہل سنت کی دونوں نمائندہ شخصیات ہیں جس کو انجینئر مرزا خود ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو انجینئر مرزا کو اگر مناظرے کے لیے اہل سنت کے کسی بھی اتھینٹک نمائندے کے ساتھ بیٹھنا ہے جس کے پیچھے میجورٹی ہے تو وہ علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں۔ علم کا جہنمی، اور ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کورٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے۔ تو یہ مرزا کو چیلنج ہے اور ٹائم قیامت تک ہے کہ سند صحیح لے کے آئے۔ میں مرزا صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو روزانہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ہم آپ کے جھوٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو آج کے بعد میں ویڈیوز بنانا چھوڑ دوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ میرے سے آن لائن مناظرہ کریں اسی پر۔ رہی بات ہمارے موقف کی، ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی دو فریقین کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اصول و ضوابط طے ہونے چاہیے، دونوں فریقین کا رضامند ہونا سب سے پہلے ضروری ہے۔ تو انجینئر مرزا کی حقیقت تو آپ کے سامنے ہے، یہ بندہ صرف عوام کو ماموں بناتا ہے۔ کیسے اس نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، عوام کو ماموں بنایا، دوسرے کلپ میں اس نے کچھ اور کہہ دیا، تیسرے میں کچھ اور کہہ دیا، ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بندہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، یہ تو صرف اپنی ویورشپ اور اپنی عوام کو ماموں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 26 نومبر کے مناظرے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دن کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام تو اصول و ضوابط کے مطابق ہی چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب انجینئر مرزا نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ مناظرے کے لیے رضامندگی کا اظہار ہی نہیں کیا تو ہمارے علماء کرام تو 26 نومبر کو جیلم اکیڈمی بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو رہی بات مفتی حنیف قریشی صاحب کی، مفتی حنیف قریشی صاحب اہل سنت کے نزدیک متنازع شخصیت ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مناظرے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، نہ ہی ہم ان کو روکتے ہیں کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، وہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی طرف سے علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو نومینیٹ کیا گیا تھا
اگر کبھی بھی انجینئر مرزا مناظرہ کرنا چاہے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے تو کہا کہ وہ 24 گھنٹے ہر وقت تیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کی طرف سے نمائندہ شخصیت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں، تو انجینئر مرزا جب کبھی بھی رضامند ہو مناظرے کے لیے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہمیشہ مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستو یہ ساری ڈاکومنٹری پورا مقدمہ میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھا، ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ تو ابھی 26 نومبر کا انتظار کرتے ہیں، دیکھیں 26 نومبر کو کیا ہوتا ہے کہ یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ رہی بات جہاں تک ہمارا اندازہ ہے یہ کبھی بھی انجینئر مرزا مفتی حنیف قریشی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو رہی بات مناظرے کی تو 26 نومبر تک ہم انتظار کرتے ہیں۔ 26 نومبر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا انجینئر مرزا کے ساتھ مناظرہ کرنے کا طریقہ، تو 26 نومبر کا انتظار کرتے ہیں۔ تب تک مجھے بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔